السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امجد شفیع گجر، اور آج میں نے آپ سے کچھ سیاسی بات نہیں کرنی، نہ ہی سیاسی بات کرنے کا میرا موڈ ہے۔ آج آپ سے بات کرنی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ میرے ہم وطن پاکستانیوں، میرے کچھ سوالات ہیں۔ انڈیا کی پارلیمنٹ میں اللہ کے نبی کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے، اس میں پوری دنیا کے جتنے ممالک ہیں انہوں نے بڑا سخت رد عمل دی ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑی مجھے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب، وزیر خارجہ صاحب، وزیر دفاع صاحب، ان کے منہ سے ایک بات تک نہیں نکلی۔ کیوں؟ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے ادھر کاروبار ہیں، ان کے ادھر مفاد ہیں، ان کے مطلب ہیں، ان کے مقصد ہیں، جس کی وجہ سے یہ بات نہیں کریں گے۔ یہ میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کائنات کے مالک کا مسئلہ ہے، اس ذات کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کائنات بنی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساتوں زمین اور آسمان بنائے۔ ہمارا اول آخر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کی شان میں جو بندہ گستاخی کرے، بطور میں خود مسلمان اور پوری قوم، پوری دنیا کے مسلمان مرنے مٹنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا نبی، وہ نبی جس نے اس امت کے لیے کتنے آنسو بہائے، اللہ سے کتنی دعائیں کیں، جبرائیل سے بولا کہ جبرائیل یہ موت کی ساری تکلیف مجھے دے دے، لیکن میری امت پہ یہ وزن نہ آئے، یہ بوجھ نہ آئے، یہ تکلیف نہ آئے۔ لیکن افسوس کہ یہ امت کیا کر رہی ہے؟ یہ امت اپنے ڈرامے بازی کر رہی ہے، یہ امت اپنے مقصد کو، اپنے مطلب کو استعمال کر رہی ہے، اپنی کرسی بچا رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو سارے مسلمان سڑکوں پہ نکل آتے تھے، لیکن آج کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں۔ کیوں؟ یہی پہلا سوال ہے کہ اب کدھر گئے ہیں دین بچانے والے جو کہتے تھے یہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ اسلام کا سب سے مخالف ہے، اسلام کا نقصان کرے گا، جو دین کے محافظ بنے بیٹھے تھے، جن سے ان کے جتنے بھی ماننے والے ہیں ان کو بڑی توقع تھی، لیکن کتنے ممالک ہیں مسلم جنہوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، اس کی مصنوعات کا، ان کی چیزوں کا۔ میں بلکہ یہ بھی پڑھ رہا تھا، میرا ایک دوست ہے، مجھے اس نے بتایا آؤٹ کنٹری سے، وہ کہہ رہا ہے وہ اپنے کنٹری سے انڈیا کے لوگوں کو نکال رہے ہیں۔ لیکن یار، یہ وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، یہاں کا وزیر اعظم، یہاں کا صدر، یہاں کا ہر سپہ سالار سو رہے ہیں، کسی کی آنکھ تک نہیں کھول رہی، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سیاست کی بات ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں میں لانگ مارچ تھا عمران صاحب کا، کتنی مار کھائی ہیں لوگوں نے، کتنے آنسو گیس کے شیل برداشت کیے ہیں، لیکن اس کام کے لیے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن آج جب بات آئی ہے اللہ کے نبی کی ذات پہ،
تو باہر نکلنے کو کوئی تیار ہی نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے ہمارے اندر ایک لٹریچر بھر دیا ہے۔ وہ کون سا لٹریچر؟ اپنی اپنی پارٹی کا، اپنے اپنے لوگوں کا صرف دفاع کرنا ہے۔ باقی ان کے نزدیک دین اسلام کے ساتھ ان کا کیا تعلق؟ ان لوگوں کو اپنا اقتدار، چاہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہیں، کوئی بھی جماعت ہے، سیاسی کوئی بھی جماعت ہے، ان کا صرف اور صرف دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا تعلق صرف ایک بات سے ہے کہ انہوں نے اقتدار کے مزے کیسے کرنے ہیں۔ لیکن یہ بڑی عارضی زندگی ہے میرے پاکستانیوں، ختم ہونے والی ہے۔ ہر کوئی آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ کل قیامت والے دن جب ہمارے گریبان پہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ہوگا، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں بول سکے گا۔ جھوٹے نعرے لگانے والے ہم لوگ بڑے ہیں، جھوٹی باتیں ہم سے جتنی مرضی سن لیں۔ جب اللہ کے نبی کی ذات پہ کوئی بات کرتا ہے، بکواس کرتا ہے، اس وقت باہر نکلنے کا، لڑنے کا، ڈٹ جانے کا موقع ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے اوپر جوں تک نہیں رینگتی، پھر ہم لوگوں کو عقل آ جاتی ہے، پھر ہمیں بڑے لوگ سمجھانے آ جاتے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ اس پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی محنت مشقت سے یہ پاکستان بنا ہے، لیکن اس کے بننے کا مقصد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن آج ہم اس کے مقصد کے اوپر چل رہے ہیں۔ جتنے صحافی ہیں، میں بذات خود اپنی بھی بیچ میں بات کر رہا ہوں، ہم سب لوگ، میں عمران کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، کوئی بلاول بھٹو صاحب کو ڈیفینڈ کرتا ہے، کوئی شہباز شریف صاحب کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ اور یار خدا کے لیے کوئی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو اللہ کے نبی کی ذات کو ڈیفینڈ کریں۔ ہمارے ایمان کی یہ کمزوری ہے، نچلے درجے کا ایمان ہمارا چلا گیا ہے۔ لیکن آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی کی شان میں کوئی بکواس کرے تو ہم اس کی زبان کھینچ لیں۔ لیکن زبان کھینچے کون؟ جو زبان کھینچنے والے ہیں وہی ان کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں اپنے پاکستانیوں سے، اپنے دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جتنا کچھ جو کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی شان کو ہم کیا ہوتا ہے، نواز شریف صاحب کی کوئی پکچر آتی ہے اپلوڈ کر دیتے ہیں، عمران صاحب کی آتی ہے کر دیتے ہیں، پیپلز پارٹی اسد زرداری صاحب کی یا فضل الرحمان صاحب کی۔ اور یار اللہ کے نبی کی احادیث، اللہ کے نبی کے اوپر جو درود پڑھا جاتا ہے ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنا ہو اللہ کے نبی کا لیکچر پڑھا جائے اور سنا جائے۔ لیکن اگر یہ ہم نے پڑھنا شروع کر دیا اور سننا شروع کر دیا، پھر ہم ان لوگوں کی باتیں نہیں سنیں گے، پھر ان لوگوں کی دکانداری بند ہو جائے گی۔ یہ جو لوگ بڑکے مار کے ہمیں اکسا کے ہمارے بچوں کو سڑکوں پہ لے آتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا اگر درس سنیں گے وہ تو ہمیں محبت کا درس وہاں سے ملتا ہے، عزت کا، احترام کا، ادب کا، تقدس کا۔ لیکن میرے پاکستانیوں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے اللہ کے نبی کی ذات کو زیادہ سے زیادہ پڑھو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے۔ یار یہ سیاست سے تبدیلی نہیں آئے گی، تبدیلی آئے گی
جب اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کا طریقہ ہماری زندگی میں آئے گا، پھر ہی ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ پھر تبدیلی نہیں آئے گی، پھر کامیابی آئے گی۔ اول سے لے کر آخر تک دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی چوکھٹ کو چوما ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی کی ذات کو سنا اور ذات کو پڑھا اور اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ ان لوگوں نے الحمدللہ دنیا کے دنیا فتح کی ہیں، اور آج تک کسی سیاستدان نے ایک تھوڑا سا جزیرہ بھی فتح کیا نہیں، کسی نے نہیں کیا، اور یہ کریں گی بھی نہیں، کیونکہ یہ صرف عیاشی کرنے آتے ہیں، پیسہ بنانے آتے ہیں۔ اور میں پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کا طریقہ ہماری زندگی میں جب آئے گا، انشاءاللہ ہماری کامیابی بھی ہوگی، ہم دلیر بھی ہوں گے، ہمیں دنیا کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے، اس کو لائک بھی کرنا اور سبسکرائب بھی کرنا اور اس کو شیئر بھی کرنا۔ جناب السلام علیکم۔